بزرگان محترم کل زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں پیش کی گئی تھیں، کچھ بنیادی باتیں بیان ہونے سے رہ گئی تھیں، وہ عرض خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں نکالنا ضروری ہے۔ تو 4 طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک نمبر پہ سونا ہے، دوسرے نمبر پر چاندی ہے، تیسرے نمبر پر کیش جو ہمارے پاس رقم کی شکل میں ہے، اور چوتھے نمبر پر مالی تجارت۔ جب سونے کے متعلق بات آئی تھی، مالی تجارت کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو دکانوں میں ہم تجارت کے مال اپنے پاس رکھتے ہیں، اگر تو ہم نے 2 لاکھ کے مال خریدے اور قیمت فروخت جو ہے، جو سیلنگ پرائس ہے وہ 3 لاکھ روپے رکھتی ہے، تو اب ہم زکوٰۃ جو نکالیں گے وہ 3 لاکھ روپے کی نکالیں گے۔ 2 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں بلکہ سیلنگ پرائس کے حساب سے زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسری بات، آج شیئر مارکیٹ کا دور ہے، شیئر بازار میں لوگ پیسے لگاتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کا جب سال پورا ہو رہا ہے، اس وقت آپ کے جو لگائے ہوئے پیسے ہیں شیئر مارکیٹ کے اندر، اس وقت وہ کتنے موجود ہیں۔ آپ نے 25 لاکھ لگایا، مارکیٹ بازار گرا ہوا ہے، وہ 20 لاکھ ہو گئے ہٹ کر کے۔ تو اب آپ کا جو وقت متعینہ ہے، اس وقت اگر تو وہ 20 لاکھ ہوتے ہیں، اگرچہ آپ نے 25 لاکھ لگانا ہے لیکن 20 لاکھ ہیں، تو اب اس 20 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، بقیہ 5 لاکھ جو ہے وہ آپ ہو جائیں گے۔ میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ شیئر مارکیٹ میں کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہیں، اس میں آپ کی تحقیق جو ہے اپنی خود کرنی چاہیے، اور تحقیق کے بعد جو حلال کمپنیاں ہیں اس میں انسان کیا انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کل ایک مسئلہ ہوا تھا کہ بیمہ میں اگر آپ نے پیسے لگا رکھے ہیں تو اس اصل رقم کی زکوٰۃ نکالی جائے گی جو آپ کے ہیں۔ جو سود کے ذریعے سے رقم بڑھ جاتی ہے، اس رقم کو تو جو مصارف سود ہیں اس میں خرچ کر دینا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیمہ کرانا کیا ہے جائز ہو گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لاعلمی میں ہم بیمہ کروا لیتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ مسئلہ عرض کیا گیا ہے۔ ایک مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن کریم میں کل جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں مصارف کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہے مساکین کا تذکرہ ہے، فقراء کا تذکرہ ہے، بہت سے مصارف ہیں، لیکن جن میں سے بنیادی آپ مصارف کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جن کو دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، وہ کون ہے؟ مسکین ہے، فقراء ہے۔ اس میں بھی مسکینوں کا خیال ہمیں خاص طور سے رکھنا چاہیے۔ مسکین ان کو کہا جاتا ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے تو ہیں لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کیا کرتے، اپنی غربت کو چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے ہمیں زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے۔ فقیر وہ لوگ ہیں جو خود سے مانگ لیتے ہیں، اور آج کے زمانے میں مدارس یہ بہترین مصارف میں سے ایک مصرف ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کے مہمان رسول تیار ہوتے ہیں اور دین کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں، تو ہم مدارس میں بھی ہمیں دینا چاہیے۔ لیکن افضل ترین جو مصرف ہے وہ اپنے اعزاء اقربا اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ ہم دیں۔ رشتہ داروں میں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی باپ، دادا، پردادا، اسی طریقے سے ماں، نانی، پرنانی یا نانا، یہ ان کو تو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہم سے، اور اسی طریقے سے جو ہم سے پیدا ہوئے، ہمارا بیٹا ہے، پوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے نیچے نسل چلی گئی، اسی طریقے سے بیٹی ہے، نواسی ہے، یہ نسل نیچے چلی جائے گی، تو ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگل بغل کے جیسے بھائی ہے، بہن ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، پھوپھی ہے، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایون سوتیلی ماں بھی اگر ہے تو سوتیلی ماں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ آج کا جو پارہ پڑھا گیا ہے، 12واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس میں ایک واقعہ ہے، 2 منٹ میں بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، بہت سے پیغمبروں کے تذکرے آئے، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، حام، صاف، یافس اور کنعان۔ 3 تو مسلمان تھے اور آخر سے جو کنعان تھا وہ مشرک تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک حکومت کی، تو نبوت کا جو ہے کام انجام دیا اور اللہ کی تبلیغ کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا، لیکن اخیر میں جب عذاب آیا ہے تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خدا سے یہ گریہ گزاری کی، دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اس بیٹے کو بھی تو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ یہ ایمان نہیں لایا ہے لہٰذا اس کے بچاؤ کی کوئی شکل موجود نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا ایک جو ہے مقولہ نقل کیا قرآن کریم نے کہ نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ جب عذاب آیا اور کشتی پہ ایمان والے جب سوار ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا
تو جواباً اس وقت نے یہ کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ابا آپ میری فکر نہ کریں، یہ جو اونچا سا پہاڑ دکھ رہا ہے، یہ جو ٹیلا ہے نا، میں اس میں چڑھ کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ یعنی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اس نے اپنی عقل لگائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، یہ باپ بیٹے کی دونوں کی باتیں چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ باپ 950 برس اللہ کی تبلیغ کیا باپ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باپ کی وجہ سے بیٹے کو معاف نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے یہاں اپنے اعمال معتبر ہیں۔ اگر ہمارے باپ دادا جو ہے پیدر سلطان بول والا قاعدہ نہیں چلتا، ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ گزرے ہوں تو گزرے ہوں، اللہ کے یہاں ان کا مقام تو ہوگا، ان کا مرتبہ ہوگا، لیکن ہم اگر اللہ کے یہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق بخشے۔